بزرگ فرماتے ہیں قرئی علیہ رحمۃ اللہ القوی کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، میں نے ارادہ کیا کہ اسی وقت غسل کروں، کہ سخت سردی کی رات تھی، نفس نے سستی کیا اور مشورہ دیا ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا۔ سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی جی۔ اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، اور ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا، چونکہ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ گئے۔ چلیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کرام رحم اللہ السلام اپنے نفس کی چال کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلتے تھے۔ اسے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر محض گھر والوں سے شرما کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع، بلکہ رحمہ اللہ السلام رحمہم اللہ السلام، سن پا رہے؟ بلکہ رحمہم اللہ السلام نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں حافظ جی؟ آپ ایک بار پھر سے پڑھیے نا حافظ جی۔ معاذ اللہ عز و جل ہے وہ یہاں پہ مسٹیک ہوا ہے، اسی لیے دیکھ رہا تھا میں۔ یہ مسٹیک ہے، اس لیے کہہ رہے یہاں کہہ رہے کہ معاذ اللہ عز و جل لکھا ہوا ہاں یہ مسٹیک یہاں پر، وہی میں دیکھ رہا کہ یہاں پہ کیسے ہے۔ چلیے دیکھیے، یعنی کہہ رہے کہ امام سستی کر نماز فجر کی جماعت ضائع کر دے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جانے پر فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنوب، یعنی جس پر جماع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو۔ غسل کا طریقہ: بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر جس پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے، پھر نماز کا سا وضو کیجیے، پھر پاؤں نہ دھوئیے، ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجیے، خصوصاً سردیوں میں، اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں، پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجیے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو تو تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنی ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2-3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا۔ معاذ اللہ عز و جل کی گھٹنوں یا
یہ وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی مدینہ؟ مدینہ؟ حافظ جی آواز آ رہی ہے، حافظ جی آواز آ رہی ہے، ہلو حافظ جی اچھا آواز آ رہی ہے۔ چلیے، تو بدن پہنچنے میں کوئی کرے دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں کیا ہے؟ حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، غسل کے 3 فرائض۔ ہاں، پہلا غسل کے 3 جو فرائض ہے، فرائض کلی کرنا پہلا، نہ کہ پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنے کا مطلب کیا اس کو بتا رہے ہیں کہ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کے جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں، جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے، سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر یا نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوں اور رہ گئے تو نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ ہو گئی، اور جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا ہے یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ جس طرح ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی حافظ جی، چلیے، جلدی حافظ جی جلدی۔ ہاں ابھی اپنا سبق نمبر 8 چل رہا ہے نا؟ جی، 8 چل رہا ہے جی۔ جی ٹھیک۔ ناک میں پانی چڑھانا، جلدی جلدی۔ ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم ہی جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے۔ اور یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ہاں، سمجھ میں آ گیا کہ جی جی نرم جگہ تک کیا ہے پانی پہنچانا ہے۔ ناک کے اندر اگر سمجھ میں آ گیا نا، جلدی جلدی ناک میں صرف پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کام جہاں نہیں تک چلے گا، نرم ابھی لوگوں جگہ کو ہے۔ سب یاد ہے؟ یاد ہے سب؟ نہیں، یہ یاد ہے۔ اچھا، چلیے، سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازم ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ناک کے اندر اگر ریٹھ سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہا جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ ابھی تو کہہ رہے کہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کی 21 حروف کی نسبت سے مرد و عورت دونوں کے لیے غسل کی 21 احتیاطیں
اگر مرد کے سر کے بال گدے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے. عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گدھی ہو کہ بے دھولے جڑ تک تر نہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جڑ تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے. اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید ہو اور بند نہ ہو تو اسے پانی بہانا فرض ہے. وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں اور غسل میں اگر کان، ناک اور دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائے. بھاؤں، مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال دھونا ضروری ہے. کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں. کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے. تھوڑی گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے. ہاتھوں کی اچھی طرح اٹھا کر پگلے دھوئے. بازو کا ہر پہلو دھوئے. پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئے. پیٹ کی بلیٹیں اٹھا کر دھوئے. جی 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 چلیے، سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ پیٹ جی کی جی بلے پیٹ کی بلیٹیں اٹھا کر ناک میں بھی پانی ڈالے. اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئے. جی جی ابو جی جی مجھے جتنا بھی پڑے نا اسٹارٹنگ سے نا میں نے ہر دن نا فوٹو نکال لیا کرتا تو آپ کو بھیج دوں سارے فوٹو. کس کا؟ یہ پی ڈی ایف ہی اپنا رسالہ. رسالہ بھیجیں گے. نہیں دیکھیے میں بھیج رہا ہوں آپ کو. پھر کیا ابھی جب کو فوٹوز آئیں گی. اب تو کتاب بھیجیں. جی کتاب بھیج رہے ہیں. کتاب بھیج رہا ہوں، یہ بھیج رہا ہوں جو آپ کو بھیجا نا ابھی. تو میرے پاس تو کتاب ہی آئی ہے. ایک منٹ بھی آ رہی ہے لوڈو. ابھی آپ کو آئیں گے دیکھنا تھوڑی دیر میں. ذرا زیادہ فائز ہے نا وہ اس لیے تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں. چلیے تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے اگر دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھے، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائے. رانوں کی گلائے پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائے. ذکر انثیین سمجھتے ہیں؟ ذکر انثیین جی ذکر وہ سمجھتے ہیں، انثیین سمجھتے ہیں؟ گھٹنے نہیں، ذکر نہیں نہیں سمجھتے. اور انثیین کچھ بھی نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتے. مرد کے جو اعلی تناسل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ ذکر. سمجھ میں آیا؟ جی بولیے مدینہ. سمجھ گیا. آپ کی آواز نہیں آ رہی میری. انثیین بولتے ہیں جو اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ہائیڈروجن کیمسٹری بولتے ہیں نا، وہ بولتے. کیا ٹھیک ہے. بولتے ہیں؟ جی جی سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. ٹھیک ہے چلیے. یہ نچلے سطح جوڑ تک اور انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک دھوئے. جس کا ختنہ نہ ہو اگر کھال چڑھ سکتی ہے تو چڑھا کر دھوئے. کھال کے اندر پانی چڑھائے. سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کر کے آئیے گا اچھے سے. ٹھیک ہے. سمجھ گیا. جی
ابھی جی بہت ساری فائلس تھی نا، اس لیے میں واپس سے سب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں، آپ کو نہیں آئے گا کیونکہ بہت ساری فائلس ایک ساتھ بھیج دیا تھا نا. جی ابھی جی کل آپ کو سبق نمبر 8 سنانا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، آئیے اپنے مدنی مقصد اور مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. چلیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.